الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مال فے کا ذکر کل ہوا تھا. مال فے کسے کہتے ہیں؟ جو جنگ کے بغیر دشمن کے علاقے پہ قبضہ ہو جائے اور وہاں سے جو مال ملے اس کو مال فے کہتے ہیں. ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فے. مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو کہ دشمن کے ساتھ لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے. لڑائی ہوئی، مسلمان جیت کے مال بھی ملا، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. وہ جو مال غنیمت ہے اس کی جو تقسیم ہے اس کا طریقہ اور ہے، اور مال فے کی تقسیم کا طریقہ اور ہے. مال غنیمت وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اس میں خمس جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. خمس 5واں حصہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حصہ ہوتا ہے. اور مال فے جو ہے یہ وہ مال ہے کہ لڑائی کے بغیر، جس طرح یہ قبیلہ بنو نذیر کو مدینے سے نکالا گیا اور ان کا مال جائیداد زمینیں باغات پیچھے رہ گئے، تو یہ مال فے تھے. تو یہ جو لڑائی کے بغیر حاصل ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ دوڑائے، اللہ نے دے دیا. جب اللہ نے یہ مال دے دیا تو اب اس کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ چاہے گا یہ تقسیم ہوگا. تو اللہ نے یہ بتایا کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے. تو یہاں بھی اسی کا ذکر ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ، اللہ نے جو لوٹایا ہے مال اپنے رسول کے لیے، من اہل القرى، بستی والوں میں سے. بستی والے وہ جو بنو نذیر کے لوگ تھے، وہ جو مال مسلمانوں کو ملا وہ وہاں سے نکلے، تو یہ مال فے ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ نے جو رسول کو مال لوٹایا ہے بستی والوں کا، تو یہ ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، یہ مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے. اب اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود سب کو دیتا ہے، لیکن اللہ کے مال کا مطلب یہ ہے کہ برکت کے طور پہ اللہ کا نام ہے، کیا اللہ کی برکت رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے. مسجدیں بنتی ہیں، مدرسے بنتے ہیں، اللہ کے راستے میں لگتا ہے، یہ ہے اللہ کا مال. اللہ اپنے لیے اس لیے کہہ رہا ہے. اور رسول کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ نے دین کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو آپ کا بھی اللہ نے خیال رکھا کہ آپ کا بھی کوئی خرچہ ہو، گھر کے حالات بہتر ہوں، گھر والوں پہ کوئی خرچہ آپ کریں. تو اس لیے مال فے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو آتا ہے، وہ پھر آپ کے جانے کے بعد، جب آپ تھے تو آپ خود خرچ کرتے تھے اپنے ازواج پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے متعلقین پر، لیکن جب آپ چلے گئے تو اس کے بعد اب یہ آپ کی اولاد کو ملے گا. یعنی بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم، اس کے 5 خاندان بنتے ہیں: آل عباس، آل علی، آل عقیل اور آل حارث. یہ 5 خاندان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اولاد میں سے.
اہل بیت میں سے یہ 5 خاندان بنتے ہیں، تو یہ مال فے اب ان کو ملے گا، اور ان میں بھی جو غریب ہیں ان کو ملے گا۔ ان میں جو مالدار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو مالدار ہو گئے تھے انہوں نے خود بھی نہیں لیا، حتیٰ کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے مال فے نہیں لیا، اللہ نے ہمیں دے دیا اور دے دیا، لیکن یہ جو مال فے ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے، اور خاندان میں بھی پھر کون لوگ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَى، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور دوسرا فرمایا وَالْيَتَامَى، ان میں جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جن کے باپ نہیں ہیں، ان کا حق ہے، اور تیسرا فرمایا وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کا حق ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جن کے پاس بس معمولی خرچہ ہی ہے، ہاں جی، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فقیر، فقیر کے جو بالکل خالی کے پاس خرچہ بھی ہے، اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے ہو، تو مساکین کا حق ہے۔ اور چوتھا فرمایا وابن السبیل، جو اللہ کے راستے میں مسافر ہے، اپنے علاقے میں مالدار ہے لیکن راستے میں وہ اچانک اس کا مال ضائع ہو گیا یا مال ختم ہو گیا، تو ایسے لوگوں کو مال فے میں سے وہ حصہ دیا جائے گا۔ کون کون جی؟ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے اس لیے بھی فرمایا کہ آپ کے خاندان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو کچھ تو آپ کے خاندان کا خیال اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال آپ اہل بیت کو نہیں دے سکتے، ان کے لیے حرام ہے۔ اور کیسی شاندار یہ روایت ہے کہ زکوٰۃ آپ پر شروع سے ہی حرام کر دی گئی، اور اس کی مین بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر زکوٰۃ آپ کے خاندان میں لگتی یا آپ کو دیتے لوگ، تو پھر ہر بندہ سید کو اور اولاد کو تلاش کر کے انہیں کو دیتا، کیونکہ بڑا خاندان ہے، پھر باقی لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور دوسرا پھر کافروں کو یہ موقع ملتا کہ بھئی انہوں نے تو دین اپنے لیے بنایا ہے، جو کچھ ملتا ہے اپنے خاندان کی طرف، ہاں جی، وہ رات کو وہ اس نے ویڈیو لے رہا تھا، وہ بابا کیا نام ہے جی، یہ جو گجرات میں ہے، کیا نام ہے جی، باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کا، تو اس نے کئی خراب اس کے پاس پیسے، اس نے پوچھا بھی کہاں سے لایا؟ یہ اللہ نے کیا۔ پھر لوگ ایسے دیتے ہیں جس طرح بولتے ہیں 7 سال کے گھر سے مال نکلا ہے، تو پھر لوگ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو اگر حضور کے لیے حلال ہوتا تو سارا ادھر جاتا ہے، تو اللہ نے اس پہ پابندی لگائی کہ ادھر تو زکوٰۃ دینی ہی نہیں، لیکن اللہ نے ارشاد رکھا ہے کہ مال فے آپ کے خاندان کا حصہ ہے، اور مال غنیمت میں 5واں حصہ رکھا ہے جس کو خمس کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مال فے جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور خاندان میں بھی جو غریب ہے مالدار میں، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ پھر اس کی وجہ اللہ پاک نے یہ بتائی کہ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ دولت جو ہے یہ دولت مندوں کے درمیان ہی نہ پھرتی رہے، یہ غریبوں کو منتقل ہو۔ ہاں جی، اسلام میں دولت کو یہ نہیں ہے کہ دولت مند ہی دولت مند رہے، بھائی تقسیم ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی کرو، حج کرو، عمرہ کرو، صدقہ کرو، تاکہ غریبوں تک یہ مال پہنچے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ،
تاکہ یہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ پھرتی رہے، جس طرح آج کل سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو کماتا ہے، جو حرام حلال جو بھی ہے وہ ایک ہی آدمی کماتا ہے اور غریب بیچارے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے مال کمانے کا حق تو دیا ہے، لیکن اس پہ پابندیاں بھی لگائی۔ یہ نہ ہو کہ حرام کماؤ، سود کماؤ، رشوت، آجی شراب، جوا، ان پہ اللہ نے پابندیاں لگا دی کہ اس کے ذریعے سے جو مال تم کماؤ گے وہ جائز نہیں۔ اسی طرح بے شمار ایسے کام ہیں جو کہ حرام ہیں، ہاں جی، جوا ہے، شراب ہے اور غلط چیزیں ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ فوٹو بنا کے بیچتا ہے، بالکل جائز نہیں۔ فوٹوگرافی کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ڈانسر ہوں، میں بہت بڑا گلوکار ہوں، تو تمہیں کس نے کہا تم گلوکاری کا پیسے کماؤ یا ڈانس کر کے پیسے کماؤ؟ یہ حرام۔ حلال ذریعے جتنے بھی ہو جائز ہے، لیکن حرام غلط طریقے جتنے بھی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ساتھ کہتے بھی ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہ اداکار نہیں ہوتے، جب ان سے انٹرویو کرتے تو کہہ رہے میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے۔ یہ جو کھلاڑی آپ کے لوگوں کے پیسے کھاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے دین کو یا ملک کو؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے سے پیسے لگتے ہیں کہ اربوں کروڑوں روپے لگتے ہیں، غریب جو ہے اس کو روٹی نہیں ملتی ہے۔ یہ تو آگے جا کے چلے گا۔ یہاں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے، تو فرمایا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غریبوں کا ذکر ہوا ہے تاکہ دولت جو ہے وہ مالداروں کے درمیان ہی نہ پھرتی رہے۔ اس کے بعد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو رسول تمہیں دے وہ لو، اور جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ جو رسول دے وہ لو، چاہے وہ مال میں سے کچھ آپ کو دے، آپ کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مال فے کس کس کو ملا، مال غنیمت کس کس کو ملا۔ جو حضور دے اس کو دو اور جس سے منع کرے چھوڑ دو۔ یہاں سے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ دین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی اس آیت سے حکم نکلتا ہے کہ جو حضور دے، جو بیان کرے وہ حدیث ہے، تو حدیث قرآن سے ثابت ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول کہے دے وہ لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے منع کرے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث منکرین حدیث بھی ہے، جو حدیث کو نہیں مانتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ منکرین حدیث۔ بے شمار ہیں، آپ لوگوں کے علم میں نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون کون منکر حدیث ہے۔ یہ جو مرزائی ہے، جب پنجاب میں ایک آدمی گزرا ہے، وہ اس کا نام تھا، کیا نام تھا جی؟ وہ بھی منکر حدیث تھا، بڑا مشہور آدمی ہے، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا۔ پرویز ایک آدمی گزرا، بڑے لوگ اس کے ماننے والے، کئی بڑے بڑے قرآن کی تفسیریں لکھنے والے منکر حدیث۔ یہاں اللہ کہتا ہے کہ جو رسول دے، جو کہے وہ لو۔ تو یہ حدیث آپ کیا دیں گے؟ حدیث ہی دیں گے نا، وہ آپ کی بات حدیث ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے آپ رک جاؤ۔ تو حدیث کا ثبوت کہاں سے ہے؟ قرآن سے۔ اور پھر اگر ہمیں کوئی کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، تو اس سے ہم یہ سوال کریں گے کہ تجھے کس نے بتایا کہ قرآن اللہ کے کلام ہے یا قرآن ہے؟ کس نے بتایا؟ یہ تو حدیث میں بتایا ہے، یہ تو حدیث میں آیا تھا کہ قرآن ہے۔ ورنہ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو قرآن کہاں سے ثابت کریں گے؟ وما آتاکم
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اگر نہیں ڈرو گے ان اللہ شدید العقاب، اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے، شدید العقاب. تو یہاں آج کس کا ذکر کریں؟ مال فے کا. جس مال فے کا ذکر اگلی آیات میں بھی انشاءاللہ آئے گا. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللهم آمین. الحمد للہ.